العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. يا قاسم النار والجنان غدا، أنت ملذ الراجي ومنجاه. أنت ملذ الراجي ومنجاه. أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها في الخلق أشباه. أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها في الخلق أشباه. يا آية الله في العباد، ويا سر الذي لا إله إلا هو. سر الذي لا إله إلا هو. تناقض العالمون فيك وقد مولاي تناقض العالمون فيك وقد مولاي حاروا عن المهتدى وقد تهوا. تناقض العالمون فيك وقد مولاي تناقض العالمون فيك وقد مولاي حاروا عن المهتدى وقد تهوا. فقال قوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کے مسائل کے سلسلے میں خصوصاً خوف ضرر کو معیار قرار دیا گیا. زن بھی نہیں، علم بھی نہیں، صرف احتمال اگر ہو 50-50% کا، بلکہ 50-50% بھی نہیں، وہم، حتی وہم گمان بھی ہو، یعنی 20% بھی کوئی انسان یہ احتمال دیتا ہو کہ اس کو نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ خوف ان سب کو شامل ہے. تو چونکہ روزے میں دلیل ہے ہمارے پاس، لہٰذا ہم حکم دیتے ہیں. لیکن ضرر میں فقہا نے اس کو نہیں کہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو دلیل ہے وہ لا ضررہ کی ہے، احتمال ضرر کی نہیں ہے. فقہ میں بہت تفصیل سے میں نے اس کو بیان کیا ہے کہ احتمال ضرر بھی ولو روایت خاص نہیں ہے، لیکن اگر ثابت ہو جائے، خوف احراز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، لیکن احتمال اگر ثابت ہو جائے ضرر کا، یا ایک عرف میں وہ ضرر ہو، یا نہ جانتے ہم کہ عرف میں ضرر ہے، کہ آ کے خود لا ضرر کا قانون اس پر نافذ ہو. ایک دوسری زاویے سے بھی اگر ثابت ہو جائے کہ یہ ضرر ہے، نقصان، لہذا اس کو اب اگر انسان کے طور پہ کام کرنا، محنت کرنا، مقدمے یہاں پر چونکہ واجب ضرور ہے، مقدمہ واجب ہے کیونکہ گھر والوں کے لیے نفع کمانا، لیکن یہاں پر ضرر کا احتمال کافی نہیں ہے، بلکہ ثابت ہونا ضروری ہے. لیکن اگر محرز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، کیونکہ احتمال اصل عدم ایک صرف روزے کے مسئلے میں احتمال خوف کو
چونکہ دلیل خاص ہمارے پاس ہے ہم معتبر مانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کہیں بھی احتمال خوف کافی نہیں ہے، بلکہ احراز ہونا ضروری ہے۔ اگر همه جا شک از عدمشه. نه دیگه اگر کوئی هر جا که گفتیم احتمال موضوع ہے مسافت رفتن کیونکہ احتمال اصل میں شک ہے، اگر کسی بگه اور وہاں پر اگر شک پہ احتمال اصل عدم ہے، باشه لہٰذا ہم ورنه سوائے هر باب احتمال قبلہ بدون ہے شک از دیگر عدم موارد حتی اگر ظن باشه از عدمش کہ هم جہاں میشه پر جایی دلائل خاص سے یہ فائدہ که ظن حاصل ہوا ہے، حجیت نتیجہ نکلا کہ زن حجت ہے، مثل در گمان بھی باب حجت۔ در باب بعضی مواردی که از ادلهش استفاده شده ظن حجت نہیں، بحث احتمال ضرر کی ہے، بله لا ضرر میں نے عرض کیا احتمال کہ لکھا ہے ضرر میں نے ایک جہت اس کی یہ ہے کہ احتمال ضرر عرفی ہو، عرض کردم در لازرر من اینو نوشتم به دو جهت یعنی یک عقلی ہو، جهتش اینه که معقول ہو۔ احتمال ضرر عرفا ضررون از میں این نے جہاں باب تک میرے ذہن میں نے دو مثل نظریے لکھے ہیں، یعنی دو لاضرر زاویے لکھے ہیں، اس احتمال ایک ضرر ذہن میں ہے اس بوده وقت میرے۔ معقول ضررون یه جهت دیگه هم تو ذهنم دو لیکن جهت اکثر بهش فقہا نے اس کے علاوه کسی اور چیز کو بیان نہیں کیا ہے۔ وجه دویمش بله ده احتمال اما نمیگن غالبا یعنی متعرض نشده کس دلیل سے خوف ضرر جو ہے وہ ضرر ہے؟ نہیں، دلیل کہہ رہی ضرر، نقصان، لیکن خوف نقصان جس کا بھی صرف گمان ہے وہ کہاں سے ہمارے پاس دلیل بن جائے کہ ہم منع کر دیں؟ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں، شبہ ہے، شبہ غیر محصورہ ہے۔ نه شبه غیر محصوره است انہوں نے بھی بیان کیا ابھی میں نے کہ احتمال عقلی یعنی عاقل افراد جو ہیں وہ تو 1% یا 2% خوف کو یا گمان کو قبول، جہاں پر عقلا آ جائیں 10%، 20%، اون که احتمال دقیق عقلی کسی نمیگه که 1% و 2%. جہاں پر بھی عقلا آ جائیں کہ ہاں یہاں پر هر جا که محرز عقلا ہے هست خوف، یعنی وہاں پر ہم عقلا عمل کریں، ہاں احتمال سوائے دقیق روزے کے کہ روزے میں احتمال در خوف کے باب لیے بھی ہمارے پاس صوم دلیل خاص ہے۔ عملیاتش هم چون عرض کردم دس خوف پرسینٹ بھی اگر وہ ڈرتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچایا دے گا روزہ تو اس کو اجازت ہے کہ افطار کرے۔ چون خوف بهش میگن اگه 10% میترسه باکیش بشه خوف یعنی خوف اعم از ظن و شک و وهمه اینو متعرض هستن دیکھیں باب ضرر میں احتمال اگر عقلی ہو، عقلائی ہو، یعنی عاقل افراد اس احتمال کو مانتے احتمال ہوں کہ اگر ہاں اس کے اندر عقلائی کوئی باشه چرا حقیقت ہے نمیگه این از باب تو ہم اس کو ضرره قبول کرتے ہیں، لیکن همینه که اصل منم جب عرض شک ہو کردم جائے تو اصل متعرض عدم ہے، نشده اصل نہیں ہے۔ از در احتمال از عدمه یعنی احتمال ضرر از عدم ضرر درش صاحب عروہ نے اس چیز کو صاحب نقل کیا عروه کہ اگر کوئی محل انسان خلافه کسی که چیز اگر کو انسان نے محکوم مثال کے طور پر ضرر گمان نہیں کیا کہ وہ نبوده روزہ اس کو نقصان احتمال پہنچا، پھر روزہ از رکھے، بعد میں عدم معلوم ہو جائے ضرره کہ نہیں بگیره تو اس واقعا کو هم نقصان ضرر کر رہا تھا، بوده وہ روزہ بگذار نقصان دہ تھا سهمه اسے، یا اس نه وقت۔ تو ذهنم صاحب عروه دو جای عروه یکی در باب صلات ایک یا ایسی چیز جس پہ طهارت صاحب عروہ نے دو بار وضو میخواست بگیره یا غسل کنه نمیدونه ضرر داره بعد معلوم شد کہ ضرر اگر کوئی انسان کوئی نداره عمل انجام دے سوچ کے وضو کہ اس کے فرمود نقصان دہ نہیں ہے، بعد میں معلوم ہو کہ نقصان اگه دہ ہے، احتمال جیسے و باب توجیه روزہ میں یا کنه باب با نماز میں مثلا تمام پانی شرایط دیگه فایده وضو نداره وغیرہ کے لیے، غسل وغیرہ کے لیے، موضوع دیگه است قصد قربت تو صاحب عروہ نے دو طرح کی بات پیش کی تو ہے۔ مسئله یہ جو آپ سوال فقهی کر رہے ہیں اینه قصد قربت کا، اگه قصد قربت نباشه عبادت میں قصد قربت شرط ہے، اگر قصد قربت نہ ہو اور تمام چیزوں تب بھی بیکار ہے۔ قصد ہاں قربت کوئی نباشه عامی مسئلہ نہیں جانتا اس کی بات الگ ہے۔ موضوع بطلان در عبادات ولو اینکه چیزهای دیگه کامل باشه اجزاء و شرایط و موانع و قواطع نباشه اما اون یه بحث دیگه است
نه قصد ہم قربت بحث رو کر رہے ہیں اس وقت نداریم. احتمال ضرر کی، بله ہم بله قصد قربت کی بحث نہیں کر رہے. چون هر ایک مسئله من انسان حیث هیه بحث میشه، یعنی من حیث هیه هو احتمال الضرر. اگر یہ انسان جس کی آپ مثال دے رہے ہیں اس کو مسئلہ نہیں معلوم ہے، یہ عام انسان ہے، اس کو احکام نہیں معلوم. واقعی که ملاک همین عرض کردم مسئله دون عامیه، یعنی چون این مسئله دیگه است. بله بله در صوم نه این محل کلامه. اور وہ تو اس کو اشکال کیا ہے، کیونکہ صوم یعنی روزے کے این را عروه داره اشکال میکنه، میگه چون تو ادله صوم وارد شده که نباشه این، ولی حالا قبول ندارن اینو در باب کہ لا حرج اللہ ضرر رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے حج کے باب میں، لیکن روزے میں ہم کہتے ہیں، سوائے روزے کے کسی اور جگہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے. یعنی چی؟ دیکھیے آیت کہہ رہی ہے مریض، تو مریض ہونا ثابت ہونا چاہیے، احتمال مرض نہیں ہونا، آیت نہیں کہہ رہی. آخه آیه میگه فهم کنم مریض استدلال کیا بعض نے، لیکن بعض نے جواب بھی دیا ہے اس کا. نه یعنی آیه ظاهرش اینه، نه اینکه احتمال مرض باشه. از آیه استدلال کردن جہاں طبیعتاً ہے، نیچرل ہے، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اون مقداری که طبیعت اب مثلا روزے میں بھوکا ہونا اور پیاسا ہونا یہ تو مقتضا ہے روزے کا، بالآخر انسان بھوکا ہوگا پیاسا ہوگا. گشنه و تشنه میشم، خب یه مقداری از گشنگی و تشنگی مقتضای روزه است. دیکھیے اس آیت کے اوپر جواب دیا ہے لوگوں نے. سوال یہ ہے کہ احتمال ضرر کافی ہے یا نہیں، باقی کسی باب میں ہم قبول نہیں کرتے. ہاں روزے میں قبول کیا ہے فقہا نے کہ احتمال ضرر بھی رخصت ہے اور انسان افطار کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے. صاحب عروت دو جور فرموده، در صوم یه جور فرموده، در غسل و وضو اینا یه جور دیگه. یہ دلیل ہمارے پاس جو ہے ما هستیم و کہ ادله ضرر کی بات اگر تو احتمال ضرر ضرر میں نہیں کہلاتا ہے، گمان ضرر ضرر نہیں کہلاتا. بس یہ ہے کہ باب صوم میں ہم ایک الگ قانون کے قائل ہیں، الا دوسری چیزوں میں نہیں ہے. همینه که احتمال ضرر یعنی اون مقدار ضرر مسوغ برای افطار، یا اون مقدار ضرر اگر احتمال ضرر باب روزے میں مقابل غسل کہ احتمال ضرر ہو اور عرف میں اس کو ضرر مانا جاتا ہو، نقصان مانا جاتا ہو، سمجھا جاتا ہو، تو یہ رخصت ہے. احتمال الضرر ضرر عرفا، وقتی گفتن لا ضرر این احتمال عقلائی میزه به ضرر. احتمال ضرر عرف میں ضرر کہلاتا ہے کہ میرا نظریہ بھی یہی ہے. اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں تو پھر جہاں احتمال ہو نقصان کا وہاں پر رخصت ہے. اگه اقدام کرد با احتمال ضرر و واقعا ضرر بود، این عند العقلاء اگر کوئی انسان احتمال دے کہ اس کو نقصان کرے گا، بعد میں واقع ثابت بھی ہو جائے کہ اس کو نقصان کرتا اگر وہ روزہ رکھتا، تو عقلاء کے نزدیک یہ ممدوح ہے، اس کو پسند کیا جاتا ہے اسے احتیاط کو. یعنی متعرض نشدن غالبا. بله بله بله. دیکھیے آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ وہ لوگ لغویات سے دور رکھتے ہیں اپنے آپ کو. والذین هم عن اللغو معرضون، البته به لحاظ تفسیرش در روایات. اس آیت کی تفسیر میں جو روایتیں بیان اس سے یہ فائدہ لوگوں نے یہ معنی کیے ہیں کہ لغو جو ہے ان چیزوں کو شامل کرتا ہے. البتہ روایات کی نص میرے ذہن میں اس وقت نہیں، ایک کئی روایت ہے اس آیت کے سلسلے میں بہت تفصیل سے ہے. تو لغو کے معنی کو باقاعدہ روایات میں بیان کیا گیا اور شامل
کہ معصوم کا کہنا ہے اور پھر علماء نے اس پہ عمل بھی کیا ہے. تفسیر شده دیگه فرمایشات معصومین مورد عمل فقها هست. شاید حالا ایشون میگن مورد دوم اینو گفتی که اگر احتمال ضرر ہاں یہ دوسری زاویہ جو میں نے عرض کیا تھا انہوں نے بیان بتایا مجھے وہ یہ کہ احتمال ضرر کو اگر ہم نہ قبول کریں تو اکثر جگہ ضرر کے اوپر ہم قائل ہو جائیں گے. کثیر افراد ضرر کے قائل ہو جائیں گے عمل میں. کتاب نکاح میں اس سلسلے کو بالخصوص این فقها دارن این رو در کتاب نکاح متعرض هستن کہ کنیز ہیں یا مسلمان نہیں ہیں، کہ پیغمبر کے زمانے میں بہت سے ایسے لوگ تھے اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے، کہیں نقل نہیں ہوا ہے کہ ان خواتین کے اوپر کوئی حکم دیا گیا اور جبکہ وہ ملتزم نہیں تھے. اذا نہینا لا ینتحین کی روایت موجود عورتوں کے سلسلے میں ہے. یعنی اس کا لازمہ یہ ہے، روایت تو اذا نہینا ہے، یعنی لازمش اینه روایت اذا نهینا. اینم یکیش اشکال نداره، اینم یکیش. بله بفرمایید. روایات میں باقاعدہ تفسیر ہوا ہے جی. بله نعم اونم تفسیر شده تو روایات. بله اونم تفسیر شده. بله عیال یعنی عیال، قیلولہ سے مراد وہ لوگ جو آپ کے نفقے میں شامل ہیں، عیال، اہل و عیال، گھر والے. عیال عیلوله. زکوٰۃ فطر میں دو عنوان، ایک عیال ہے جس کے خرچ آپ دیتے ہیں، کہ فقہا نے اس کو بیان کیا، اور کہ کوئی انسان جو حبس میں ہے تو پھر اس کی فطرہ اس کی گردن پہ جس نے اس کو حبس کیا ہے. کہ ائمہ کے زمانے میں بنی امیہ حبس کرتے تھے، بنی امیہ بنی عباس لوگ، تو ائمہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ ذہن میں نہیں کہ روایت ہے ایلولہ یعنی جس کا خرچ آپ کی گردن پر، جیسے کوئی کسی کو حبس کرتا ہے، جیل میں بھیجتا ہے، اس کو کھانا دیتا ہے بالاخرے زندہ رکھنے کے لیے، تو یہ ایلولہ ہے، وہ کس کا نفقہ وہ دے رہا ہے. اور ایک دوسرا ہے کہ ضیف یعنی مہمان، کہ ضیف سے مراد مہمان ہے. اس کی روایت میں ہے کہ اس کی گردن پر ہے مہمان کا فطرہ جس کے گھر مہمان. تو اب جو اختلاف ہے وہ یہ کہ ضیف کون ہے، جو مسلم ہے ولو عربی میں وہ بھی ضیف ہے، وہ بھی مہمان ہے جو آپ کے گھر رفتار کے وقت آیا ہے شب عید، تو بالاخرے وہ آپ کا مہمان ہے. لیکن تقید کے ساتھ قید، اس سے مراد وہ مہمان ہے جو آپ کے رکا ہے، ٹھہرا ہے، مثلا اپنا سامان لے کر آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے. بعض علماء نے کہا 10 دن رکنے کا، وہ اللہ فطرہ نہیں ہے، بعض فقہا نے، بعض نے کہا کل ماہ رمضان آپ کے گھر میں. لیکن اطلاق ضعیف لفظ مہمان، مثلا ایک انسان صرف رکا آپ کے گھر، جو آپ کے ٹھہرا ہے، بولے آپ کے نہ کھائے، آپ کے یہاں رکا
شب عید مغرب سے پہلے آیا، آپ بھی اپنے ساتھ اس کو کہیں اور لے گئے، اپنے گھر پہ آپ کے گھر پہ کھانا بھی نہیں کھایا اس نے۔ معیار کھانا نہیں ہے، کھانا کھانا نہیں ہے، معیار جو ہے اب مہمان ہونا سب۔ اگر شک کرے تو قدر میں تو یقین، کیونکہ ہر ایک کی زکوٰۃ اس کی گردن پر ہے، مگر مہمان جو خائبہ کھانا کے لیے ہوا ہے۔ اب ضیف سے مراد، مہمان سے مراد صرف وہ ہے جو آپ کے یہاں مہمان بن کے آیا ہے، یا آپ کے یہاں رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، یا وہ جو اس کے آیا اور مثال کے طور کے اوپر صرف تفطار کر کے چلا گیا۔ شک کرے تو قدر میں تو یقین یہ کہ جو آپ کے یہاں رکا ہو، ٹھہرا ہو۔ کلن یہ بحث اطلاق و انصراف ہے، جو کہ منصرف ہے نہیں، ہم کہیں روایات مطلق ہے۔ اطلاق و انصراف ہے، ہر کی گفت منصرف نه، ما هستیم روایت میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام کسی کو گالی دی، سب کیا، سب اس طرح کے مثلا ماں کے سلسلے میں فحش کلامی کی، تو حضرت اس طرح کیوں کہہ رہے اس کی والد ماں کے سلسلے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ کافر کا بلخرے وہ ان کے یہاں بھی اپنا حساب سے شادی بیاہ ہے، آپ اس طرح سے نہیں کہتے۔ وہ جو مورد جائز ہے وہ شخص کو فحش ہے، نہ کہ کوئی کلمہ مثلا کے باپ کو یا ماں کو گالی دی جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ محل اختلاف ہے مسئلہ، اس پہ روایت کی وجہ سے لوگ نا اس سے بیان اس پر فقہاء نے نظریہ دیا، لیکن کہ علت ہے یا حکمت ہم ہوں اور تو ظاہراً علت ہے، یہ وہ علت، مگر یہ کہ محظور ہو۔ ما باشیم ظاهرش علت دیگه، مگر محظوری داشته باشه. دیکھیں بہت سے مسائل میں علت ہے یا حکمت ہمیں نہیں معلوم، اگر خود دلیل ہمارے سامنے دیکھی جائے، ہم اور دلیل ہو تو ہم اس کو علت مانیں گے، مگر یہ کہ ہمارے پاس الگ سے کوئی چیز ثابت ہو۔ دیکھیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس طرح قرآن میں استعمال ہوئے ہیں مختلف الفاظ، قرآن میں ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے اس دنیا میں بھی اندھا ہے، اس سے معلوم ہے کہ اس سے مراد کچھ اور ہے۔ یہ خلاف ظاہر ہے کہ آپ اس کو اس معنی کو بدل رہے، بس یہ عموم جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ کامن جنرل قانون جو آپ بیان کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب حقیقی معنی میں نہیں ہے، یہی تو پھر حقیقت یا حقیقت عرفی، یہ غیر متبادر ہے، غیر یعنی پہلے ذہن میں نہیں آتا ہے، مجازی میں۔ یہ لوگ جو مسائل کو بیان کرتے ہیں بالاخره روشن، اس کو نور نہیں کہتے، بس حقیقی معنی مجازی میں جانا پڑے گا ہم، اور مجاز میں جا کر ہمیں صحیح کرنا پڑے۔ قرآن خاص بلاغت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے عرب کے فصحاء و بلاغت جاننے والے جو پریشان ہو گئے، وہ عرب کی بلاغت کو کمال تک پہنچایا قرآن۔
مثلا غائب سے مراد حاضر ہے، حاضر سے مراد غائب ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ همینه از غایب به حاضر میره، از حاضر به غایب میره، نمیدونم چند تا چیزی که قرآن نے بہت سی واقعا ایسی چیزوں کو بیان یک کیا ہے حکمی نداره جو با هم خلاف درگیره. تھا بالکل عرف کے۔ چی؟ آپ جو کہہ رہے ہیں حقیقی معنی، تو اس کا مطلب عام کا مطلب مجازی ہے۔ حقیقی پس نیست. اگر آپ نور عام کو میشه عام کہیں، مجازی. حتی مسئلہ جو ہے نا، نور را گفتید نور کے معنی حقیقی، مجاز، چند تا مسئله گفتید حقیقی معنی میں تو نہیں ہے نور کے نور یہ معنی مسئلے مجازی کو ہے، بیان نور کرنے والا۔ حقیقیش این نیست. حقیقی یعنی عرفی، حقیقی یعنی عرفی، حقیقی آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ حقیقت عرفیه یا حقیقت چی؟ عرفیه که گفتید نور پس را مجاز مثلا ہو گیا۔ نمیگه. پس قرآن میں مجاز، اکثر مجازات ہیں، قرآن کریم اکثرش مجازات، اکثر بلاغت جو ہے وہ مجازات میں اصلا ہے، بلاغت حقائق میں نہیں ہے۔ غالبا در مجازاته. بله. پس هر کسی ساقط که نہیں بگه ہوتا، لیکن ہر ایک کو اپنے حکم پر عمل کرنا۔ ساقط نمیشه، هر عروا کسی میں حکم ہے خودشو داره. کہ مثلا ایک شوہر اور ایک مثلا خاتون عروه داره مثال کے طور میگه پہ یه ایک زنی ایسے مقلد مرجع کی تقلید کرتے ہیں کہ مثلا ایک جهت وقت میں تقلید دونوں است. کا الگ الگ نظریہ در ہے۔ یه مثلا مسئله خاتون واحده جس کی مقلد ہے یه وہ ایک نظر اور داره. نظریہ دیتا ہے، عروه میگه هر کدوم اور طبیب خودشو شوہر داره. جس کا ولی مقلد ہے وہ اگر دوسرا نظریہ دیتا ہے۔ اگر نزاع آپس میں نزاع ہو جائے و به یک فقیه جامع شرایط تو پھر بخوره آپس میں، مقتضای ادله تو پھر ایک حکومی حاکم کے پاس اینه جائیں که اور وہ بگه او فیصلہ۔ هر چی گفت بپذیرن اینا، که اس سے غالبا اکثر علماء نے متحرز بیان نیستن. نہیں ها کیا ہے، اکثر متحرز این شدن. لیکن عربے میں نے نہیں دیکھا، حاشیے میں نہیں دیکھا، لیکن مرحوم بھائی نے اس کو نقل کیا ہے الفقہ میں باقاعدہ۔ نه نه لازم، چون میگن مهمان مقلد کسیه که میگه فطریش گردن صاحب خونه است، صاحب خونه مقلد کسیه که میگه اینجور مهمان فطریش ساقط تو نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ مہمان کسی کسی مجتہد کا مقلد ہے جو کہتا ہے کہ فطرہ جو ہے وہ هر کدوم مہمان فطریت صاحب خانہ پر ہے، براش اور همون صاحب باشه، خانہ بر کسی فرض ایسے همین مجتہد کا اتفاق مقلد ہے فطریتش جو کہتا ہے کہ اس طرح کے موقع پر فطرہ جو ہے وہ مہمان پر ہے۔ اصلا اب دونوں اپنے اپنے شرطه مجتہد پہ عمل کریں گے حکم پر، چون لیکن کیا ساقط ہو جائے گا؟ نہیں، ہم بس صاحب خونه مقلد کسیه که مثلا میگه اینجور مهمون مہمان فطریش به گردن مقلد ہے خودش کسی چه. ایسے شخص کا جو کہتا ہے کہ صاحب خانہ پر واجب ہے، مقلد کسیه که میگه که صاحب خانہ فطریش مقلد ہے کسی صاحب ایسے خونه واجبه. مجتہد کا جو کہتا ہے چون مہمان دارن پر اینجا واجب ہے۔ هیچ کدوم فطریه نمیدن، مثل ثوب واجد المنی. حکم نہیں ہے، خدا در مقام ظاہر میں میگه حکم ان کے اوپر ہے، نہ ان کے خدا اوپر کوئی حکم ہے تکلیف نہ ان کے داره اوپر در کوئی حکم ہے، نہ مقام کہ ساقط ہو ظاهر، جائے گا۔ نه این تکلیف داره نه اون تکلیف داره. مگه ضرورت نجاست و نہیں، غسل واجد نیست؟ علمانی یا جو نجاست کا باب ہے اس میں بھی اسی طرح مسئلہ ہے۔ در مقام چی؟ دلیل خارجی چیه؟ دلیل نیست. اصل عملی کے لحاظ سے ہم اس کو قبول نہیں کر رہے۔ عملی لازم نہیں، اگر نه این نہ یہ غسل کر رہا ہے نہ وہ غسل کر رہا ہے، نہ یہ اجتناب کر رہا ہے نہ وہ اجتناب کر رہا ہے، حکم نہیں ختم ہوا ہے۔ ان دونوں کے اوپر کوئی حکم نہیں مرتب ہو رہا ہے، اصل چیز تو اپنی یہاں پہ موجود ہے۔ عروا میں ہے یہ مسئلہ، بعض نے کہا ہے کہ ساقط ہے، جماعتی گفتن که چرا کہ مسقط، بشرط کہ اس کو کہہ دے۔ به شرط این که به اون بگی. میرا بھی نظریہ ہے کہ بعضی نہیں، گفتن کہنا که ضروری نہیں ہے۔ نمیتونه به اون بگی که منم برای اموال میں جو شما بحث ہے، زکوٰۃ پہ، خمس میں، کفارے میں، فدیہ میں، فطرہ، اموال میں کوئی کسی کی جگہ پہ بغیر اس کے کہ اس کو خبر، اس سے ساقط ہو جائے۔ اعلام کرنا ضروری نہیں ہے۔ عربہ میں ہے مسئلہ اور اختلافی ضرور ہے، میرا نظریہ یہ ہے کہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ فطرہ صاحب خانہ کے اوپر 10 دن اس کے یہاں رکا مہمان، مہمان خود اپنی جگہ، اب مہمان آ کر
خود اپنا فطرہ دے دیتا ہے، ساقط ہو جائے گا اس کے بعد. بعض کہتے ہیں مطلقاً ساقط نہیں ہوگا، بعض کہتے ہیں ساقط ہو جائے گا، شرط ہے کہ وہ خبر دے دے صاحب خانہ کہ میں نے فطرہ دے دیا. میرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، خبر دینا ضروری نہیں، ساقط ہو جائے گا. اموال میں جس نے قصد قربت کے لیے کافی ہے، ضروری کہ وہی دے، نہیں کسی نے دے دیا. کوئی تھا دونوں کو میں جان، باپ خمس نہیں دیتا، باپ بیٹا باپ کی جگہ پہ خمس دیتا تھا، باپ قبول نہیں کرتا. میں دونوں کو جانتا تھا، دونوں چلے گئے اس دنیا سے، خدا ان کی رحمت کر. اب بحث یہ کہ باپ پر سے خمس ساقط ہوا کہ نہیں. بیٹا چونکہ دے دیتا تھا، باپ نہیں دیتا تھا، بیٹا باپ کی طرف سے دیتا تھا، لہٰذا عربہ میں ہے یہ مسئلہ کہ ساقط. بعض نے کہا ہے کہ ساقط نہیں ہو کیونکہ اس کی گردن پہ واجب تھا، کیونکہ دلیل نہیں، خصوصیت نہیں صرف خمس، نہ خمس، نہ زکوٰۃ، نہ زکوٰۃ فطرہ، نہ فدیہ، نہ کفارہ، کسی میں دلیل نہیں ہے. فقط ایک دلیل ہے ہمارے پاس، اس میں قصد قربت جو دے رہا ہے اس کا قصد قربت کرنا کافی ہے، ولو شدیداً محل خلاف ہے. عربہ میں تو باقاعدہ بحث ہے اس کے اوپر. یہ اصلا دینا ہی نہیں چاہتا. قصد یہ مثلا یہ شخص اپنے بیٹے سے کہتا ہے تم بیکار دے رہے ہو، میں دینا ہی نہیں چاہتا ہوں. لیکن بحث ہے وہ موال میں کہ اگر کوئی اور دے دیتا ہے تو ساقط ہے یا نہیں. حاشے میں بہت اختلاف ہے عربہ کے سلسلے کہ اموال میں جو بھی دے دے اگر اس کے قصد سے دے رہے، مثلا باپ کی جگہ پہ بیٹا کفارہ دے دے یا خمس ادا، اموال میں ساقط ہو جاتے، کیونکہ اموال میں ہمارے پاس دلائل اس سے زیادہ ظاہر نہیں ہے. دینا ہے، اس کے اندر ادا ہونا ہے قربت. دیکھیں یہ جو تعبدی کی بحث یہاں پر ہے وہ یہ کہ اللہ کے لیے قصد قربت کے ساتھ دے رہا ہے ولو باپ کی طرف سے دے. اموال میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ ساقط ہے ولو قصد قربت نہ کرے، کیونکہ بالاخره اثر وضعی اس کا ساتھ ثابت ہو رہا ہے. بحث ہے شدید، اس میں بھی اختلاف ہے. اموال میں قصد قربت لازم ہے، اس سے بڑھ کر خمس دے رہے ہیں قصد قربت نہیں کر رہا، ساقط یا بعد میں وراثت دیں اس کے ایسے بھی لکھ رہے. ایک جماعت البتہ بعض، میرا نظریہ بھی ہے کہ ساقط، لیکن اسے حرام کیا کہ قصد قربت نہیں کیا. یہ حکم تکلیفی وضعی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اموال میں جو دلائل ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ کے نہیں ہے. قوانین دنیا میں مالیات کسی کے اوپر ہے، ٹیکس کسی کے اوپر ہے، کوئی اور کسی کے اوپر آ کے دے دیتا ہے. مثال کے طور پہ دیت کسی کے اوپر ہے، وہ آ کر کوئی اور دے دے، کیا دنیا میں ثابت ہوگی؟ ساقط ہوگی، ہاں ثابت ہو جائے گی، دے دے گا. ہاں قصد قربت نہیں کیا اموال واجبہ میں تو اس نے حرام کیا، لیکن بالاخره ادا ہوگی اس کی گردن پہ یہ چیز. کیوں کس دلیل سے تبرع جائز نہیں کسی اور کی جگہ پہ دے؟ فقہا نے اس نزدیک ہے اس یہ زمانات میں اتنا پیسہ اس کو ملنا چاہیے، اب کوئی بھی دے دے. یا صرف مکلف صرف وہ ہے کہ جو پیر کو توڑے یا سامان کو توڑے، بھلو قصد قربت شرط ہے، جو دے وہ قصد قربت سے دے.
لیکن ضروری نہیں کہ وہی دے جس نے کیا ہے، کوئی اور بھی دے سکتا ہے تبرع کے طور کے اوپر. لیکن جس نے کیا اگر وہ خود بھی دے قصد قربت نہ کرے ریا کے طور پہ تو کیا ساقط ہوگا یا نہیں؟ ساقط ہوگا یا حرام کا انجام دیا ہے نہیں؟ بالآخر بحث ہے اس میں. اگر شک ہو تو قدر متیقن یہ کہ حکم تکلیفی ہے، وضعی نہیں ہے. وضعی اس لیے ہمیں دلیل چاہیے. قصد قرب اما قصد قربت ان کو کار حروم کرده که ریا کرده در نماز روزه حج ہاں باطل ریا کرنا حرام ہے. نماز مثلا نماز اور روزے حج میں باطل ہو جائے، مسلم باطل ہے، اجماع ہے اس کے اوپر. لیکن اموال میں نہیں. بالآخر اس کی گردن پہ جو مال تھا وہ اس نے دے دیا ہے. یہاں پر کوئی شرعی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. عبادیہ کا کیا مطلب ہے اموال میں؟ نماز اور روزے میں اور حج میں اور طواف میں ہمیں قبول ہے کہ اگر ریا کے لیے کرے قربت اللہ نہ کرے تو باطل ہے. لیکن اموال میں پوری عمر کو انسان خمس ریا کے طور پہ دیتا تھا. بچے متدین ہیں، کیا اب اس کے بچے کے لیے ضروری ہے کہ یہ خمس پھر سے دے اپنے باپ کی طرف سے کیونکہ اس نے قصد قربت؟ مگر وہ باطل ہو جائے. کیوں باطل؟ عبادی مطلب اموال میں عبادی کا مطلب ہے قصد قربت. نہ کرے قصد قربت تو اس نے حرام کیا، لیکن بالآخر ادا ہو گیا ہے. ہاں نماز روزہ حج اعتکاف مبطل ہے اگر قصد قربت نہ. لیکن اموال میں دلیل نہیں ہے ہمارے پاس اس کے ختم نہ ہونے کی، ساقط ہو جانے کی. کس دلیل سے ہم کہیں گے اموال پہ بھی وہی حکم ہے؟ ہاں آپ کہیں گے اصل عدم از اقل و اکثر. قدر متیقن یہ ہے کہ واجب ہے واجب ہے تکلیفاً نہ کہ وضعاً. یعنی اگر قربت اللہ قصد اموال میں نہیں کیا تو اس کی گردن سے ساقط ہو جائے گا ولو اس نے حرام کام انجام دیا کہ اللہ کا نام لے بغیر نہ کیا. سیرہ عقلا سے ہم احکام نہیں لا سکتے. قدر متیقن سے حد عقل ہم ایک مقام تک پہنچ سکتے ہیں. میں نے مثال دی ہے کیونکہ دلائل ہمارے پاس جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچا رہے ہیں کہ اگر اموال میں قصد قربت نہیں کیا تو حکم وضعی بھی آ جائے گا اور وہ قبول نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. ہاں حج میں روزے میں نماز میں غسل میں اگر قصد قربت نہیں ہے تو باطل ہے، یقیناً باطل ہے، مسلم ہے، اجماع ہے، فقہا کا تسالم ہے، سب ہے. روایات سے بھی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر قصد قربت اس میں نہیں کیا تو باطل ہے. مثلا نماز ریا کے طور پہ پڑھی ہے، روزہ ریا کے طور پہ کیا، باطل ہے، قضا کرنا پڑے گی. اگر بنا برقول بلد اکبر کو پڑھا گیا، البتہ میرے نظر یہ نہیں کہ جہاں پہ عمدن اس نے کیا باپ کی بیٹی قضا باپ کی قضا بیٹے کے اوپر گردن پہ نہیں ہے، اس طرح کے مورد ہیں. اس پہ تو شک ہی نہیں ہے. قصد قربت تمام چیزوں میں، امور مالی شرعی میں، کفارے میں، فدیہ میں، زکوٰۃ میں قصد قربت واجب ہے. لیکن یہ قصد قربت نہ کرے تو کیا عمل بھی بیکار ہو جائے گا نماز روزے کی طرح؟ یہ شک ہے. یہاں پر حکم تکلیفی ہے، وضعی نہیں ہے. العقل نور وأنت معناه والكون سر وأنت مبداه. العقل نور وأنت معناه والكون سر وأنت مبداه. يا قاسم النار والجنان غدا أنت ملذ الراجي ومنجه. أنت ملذ الراجي ومنجه.
أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها في الخلق أشبه. أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها